الله الرحمن الرحيم فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه له حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. آپ حضرات کے سامنے گزشتہ جمعہ قارون کا واقعہ ذکر کیا گیا تھا. اسی کے واقعے کا کچھ حصہ جو باقی رہ گیا تھا آج کی تفسیر میں آ رہا ہے. گزشتہ جمعہ سورہ قصص کے رکوع نمبر 7 کی آیت نمبر 78 تک تفسیر ہوئی تھی. آج آیت نمبر 79 سے تفسیر ہو رہی ہے. جو حضرات گزشتہ جمعہ نہیں تھے ان کے سامنے مختصر یہ بات پھر دوبارہ ذہن میں رکھنے کے لیے عرض ہے. قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برادری ہی کا، ان کے خاندان ہی کا ایک شخص تھا، بلکہ علماء نے لکھا ہے ان کے چچا کا لڑکا یعنی چچا زادہ ہی تھا، اور اللہ نے اس کو بہت دولت دی تھی. یہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام سے جلتا تھا، حسد تھا اس کو، اور یہ بنی اسرائیل ہی میں سے تھا. اور فرعون نے جن ایمان والوں کو نجات دی تھی ان میں یہ بھی فرعون جس سمندر جس دریا میں غرق ہو گیا اس سے بچ کر بنی اسرائیل کے ساتھ آنے والوں میں سے تھا، لیکن یہ منافق تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ایک مرتبہ زکوٰۃ کا حکم دیا کہ اپنے مالوں سے اللہ کے راستے میں زکوٰۃ نکالو، اور پہلے سے اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر حسد تھا، جلن تھی. جب زکوٰۃ کا حکم دے دیا، چونکہ اس کو مال سے محبت تھی تو اس کا اب یہ برداشت سے باہر ہو گیا. تو یہ کہنے لگا کہ اب تک تو ہمارے اوپر موسیٰ حکومت چلاتے تھے، اب ہمارے مالوں پر بھی ان کا قبضہ ہوگا. تو چند لوگوں کو انہوں نے اس نے بہکایا، بہکا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے گویا خلاف ذہن سازی کی، اور ایک فاحشہ عورت کو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف پلان بنا کر تیار کیا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مجلس میں زنا کی سزا بیان کرنے کے لیے کھڑے ہو جائیں تو اس وقت وہ مجلس میں کھڑے ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگا دینا اور بدکاری کا الزام لگا دینا کہ گویا نعوذ باللہ وقت کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے میرے ساتھ بدکاری کی. آدمی جب جلن اور حسد میں آتا ہے تو اچھے آدمی کو نہیں دیکھتا ہے کیا نیک اور کیا برا، وقت کے پیغمبر پر زنا کا الزام لگانے کا پلان بنا لیا. اور وہ عورت یہ مرتبہ مجمع میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام زنا کی سزا بیان کرنے لگے تو اسی مجلس میں کھڑی ہو گئی اور اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگا دیا
کہ حضرت موسیٰ نے نعوذ باللہ میرے ساتھ وہ کالا کیا. حضرت موسیٰ تو جلیل القدر پیغمبر تھے، انہوں نے اس عورت کو اللہ سے ڈرایا اور قسمیں دی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رعب اور جلال سے متاثر ہو کر اس نے حقیقی بات پورے مجمع کے سامنے بیان کر دی. جو اصل حقیقت تھی اس نے بیان کر دی کہ اصل واقعہ یہ ہوا تھا. اور انہوں نے قسم دی میں تجھے اس خدا کی قسم دیتا ہوں جس نے میرے لیے سمندر کو پھاڑ دیا، سچ سچ بتا کہ کیا معاملہ ہے. تو وہ عورت اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوت ایمانی جلال اور رعب کے سامنے ڈر کر اس نے کہا کہ واقعہ ہے کہ قارون نے مجھے بہت ساری دولت کی لالچ دی، اور اس نے کہا کہ مجلس میں تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف ایسا الزام لگا. تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معلوم ہو گیا، روایتوں میں ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. اللہ نے میری عزت کی لاج رکھی، اس نے تو برسرعام مجھے بدنام کرنے کی کوشش کی تھی. تو پیغمبر نے اللہ کے بڑے شکریہ میں حضرت موسیٰ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. لیکن اب جلال میں تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، انہوں نے بددعا کر دیا اللہ اس خبیث کو زمین میں دھسا دے. حد ہو گئی تھی اس کی. جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بددعا کی فوراً دھس گیا، کمر تک گھٹنے تک دھس گیا. اب اس کے ساتھ جو دو لوگ تھے، روایت میں یہ بھی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی وقت کہہ دیا تھا جب اس کے لیے بددعا کرنی تھی، فرمایا تھا جو قارون کے ساتھ جانا چاہتے ہیں اس کے ساتھ چلے جائیں اور جو میرے ساتھ آنا چاہتے ہیں آ جائیں. سارا مجمع حضرت موسیٰ کے ساتھ آنا، ایک دو لوگ قارون کے ساتھ چلے گئے. دولت کی لالچی لوگ کچھ رہتے ہیں، اچھا برا دیکھتے نہیں، چلے جاتے ہیں. تو وہ چلے گئے. حضرت موسیٰ نے جیسے بددعا کی وہ گھٹنے تک کہ کمر میں دھس گیا. تو ان لوگوں نے تانا دیا حضرت موسیٰ نے اس کو بددعا کر کے اس لیے دھسایا ہے تاکہ قارون کے خزانے پر اس کے گھر پر قبضہ کر. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب انہوں نے کہا بددعا کیا اللہ اس کے گھر کو بھی دھسا دے، اس کے خزانوں کو بھی دھسا دے. لہٰذا اللہ نے اس کے گھر کو بھی دھسا دیا، اس کے خزانوں کو بھی دھسا دیا. یہ اس کا واقعہ تھا مختصر سا. اور اس کو اللہ نے اتنی دولت دی تھی کہ اس کے خزانے کی چابیاں بڑی بڑی جوان بڑی ٹیم سے بھی نہیں ہو سکتی تھی. یعنی اتنے صندوقوں کے اندر سونا چاندی جواہرات بھرے رہتے تھے کہ ان صندوقوں کی چابیاں، خزانوں کی چابیاں بڑی بڑی ٹیم سے نہیں اٹھ پاتی تھی، اتنی بھاری ہوتی تھی. تو یہ بات قارون کے بارے میں آئی تھی کہ اتنا مالدار آدمی تھا اور اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ افسانہ شیئر کیا. یہ بات پہلے بھی آئی تھی. یہ صورتیں اس وقت نازل ہو رہی تھی جب مکہ کی زندگی میں صحابہ کرام مکہ کے کافروں کی ظلم کی چکی میں پس رہے تھے اور بڑی غریبی تھی، بڑے فقر و فاقے کا موقع تھا. اس وقت اللہ نے آیت نازل کی تھی کہ کامیابی، ظفر بندی قریب ہے، حالات بدلنے والے ہیں، صبر کر، دنیا کی دولت ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے. تو اس وقت قارون کا واقعہ سنایا جا رہا ہے. تو گزشتہ جمعہ یہاں تک واقعہ آیا تھا کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دولت دی تھی اس پر وہ بہت تکبر کرنے لگا، فخر کرنے لگا. تو اس کی قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو سمجھایا تھا کہ بھائی اللہ کی دولت یہ اللہ کا فضل ہے، جن کو دولت ملے اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اپنے دنیا کا جو حصہ ہے اس کو بھی استعمال کرنا چاہیے، اپنانا چاہیے، اس پر اللہ کا شکر کرنا چاہیے. نہیں کھا کر پی کر فضول خرچی سے بچتے ہوئے اللہ کا جو حق ہے وہ بھی ادا کرنا چاہیے اور اپنے استعمال کے لیے اللہ نے جو دولت دی اپنے حد تک وہ بھی استعمال کرنا چاہیے، آخرت کے لیے بھیجنا چاہیے. اس پر تکبر فخر کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے. اور یہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ نے تمہیں دی ہے، چھین کر دوسروں کو بھی دے سکتا ہے. لیکن قارون نہ اس نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا، نہ عاجزی اختیار کی، بلکہ وہ تکبر میں مبتلا ہو گیا اور اتنے تکبر میں مبتلا ہو گیا کہ خود پیغمبر کے خلاف سازش کیا، پلان کیا. اور جب اس سے اس کی قوم نے کہا کہ زمین میں فساد مت بچاؤ، اللہ کا شکر ادا کرو، تو وہ کہنے لگا
قال انما اوتیتہ علی علم عندی، یعنی یہ جو دولت اللہ نے دی ہے اس کی قدر کرو، اللہ کی نعمت ہے. کہنے لگا مجھے اللہ نے کہاں دیا ہے، میں تو اپنے علم کے بنیاد پر اپنی معلومات کی وجہ سے مجھے دولت ملی ہے. وہ بہت بڑا کیمیا گر تھا، میں نے پہلے بھی کہا کیمیا کہتے ہیں پیتل تانبے کو اپنے کاریگری سے اپنے فنکاری سے سونا بنا لینا. تو ایسے سونے کے ڈھیر بنا دیا تھا اللہ نے، اسے فن دیا تھا سونا بنانے کا. اس لیے کہنے لگا میں تو اپنے نالج، اپنے ٹیلنٹ، اپنے تجربے، اپنے علم سے مجھے علم ملا ہے. آج بھی بہت لوگ یہی بات کہتے ہیں اللہ کہاں دیا سب، اللہ کہاں سے دیتا ہے، پھر یہ تو کمائے تو دماغ لگائے تو رات دن کھپائے تو دیتا اللہ دیتا ہے. نعوذ باللہ من ذالک، اللہ ہی دیتا ہے. محنت ہم کرتے ہیں، محنت کی توفیق بھی اللہ دیتا ہے. جو دماغی صلاحیت ہے وہ اللہ کی ہے. ورنہ میں نے واقعہ بیان کیا تھا کڈنی کا، دماغ ہٹ جائے گا تو آدمی دماغ کو کڈنی بولے گا. جو ڈاکٹر علاج کرتا ہے پاگلوں کا، اسی کا دماغ اللہ تعالیٰ آؤٹ کر دے تو کیا کرے گا، اس کا علاج کرنا پڑے گا. تو صلاحیت اللہ نے جو دی ہے دنیا کمانے کی، دولت کمانے کی، بزنس کی، یہ اللہ کی طرف سے دی. دماغ فیل کر دیتی ہے، پاگل بنا دیتے تو کیا دولت کماتے آپ. اسی لیے اللہ نے کہا تم سے پہلے بھی بہت قومیں آئیں جو تم سے زیادہ مالدار تھی، ہم نے ان کو ہی تباہ و برباد کر دیا، تم کس کھیت کا مولی ہے، تیری دولت تو پھر بھی کم ہے. یہ پچھلی آیتوں میں آ گیا تھا، میں ترجمہ کر رہا ہوں، انشاءاللہ مختصر تفسیر ہو جائے گی. یہ اس کا خلاصہ ہے جو پہلے آ گئی. اب ایک دن کا واقعہ بیان کر رہے ہیں. فخرج علی قومہ فی زینتہ، پھر ایک دن نکلا اپنے قوم کے سامنے بہت ٹھاٹ باٹ سے، یعنی ایک دن اپنے قوم کے سامنے بہت ٹپ ٹاپ انداز میں ٹھاٹ باٹ کے ساتھ قارون نکلا، یعنی بہترین لباس پہن کر. اس زمانے میں بہترین گاڑی، آگے پیچھے گاڑیاں، پیچھے نوکر، جھنڈا وغیرہ جیسے آدمی نکلتے ہیں. پہلے بھی بہت بڑا مالدار آدمی تھا، بہترین کپڑے پہن کر آگے پیچھے نوکر لاؤ لشکر کے ساتھ نکلا. اب کچھ لوگ ہوتے ہیں صرف ان کے لیے دنیا ہی سب کچھ ہوتی ہے، ہمیشہ مال دولت روپیہ پیسہ اسی کے چکر میں رہتے ہیں، آخرت دینداری ان کے لیے کوئی چیز نہیں ہوتی. پہلے زمانے میں بھی لوگ تھے. کہنے لگے قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا، جو لوگ دنیا کو چاہتے تھے وہ کہنے لگے کیا رائے ٹپکانے لگے اس کی دولت دیکھ کر، یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کتنا اچھا ہوتا ہمیں بھی وہ دولت ملتی جو قارون کو دی گئی. رائے ٹپکانے کا مطلب ہے آس کرنے لگے، کتنا اچھا ہوتا یہ دولت. آج لوگ کیا صاحب لندن میں رہ کر آئے، امریکہ میں کیا بچے صاحب 1-1 لاکھ روپے تنخواہ، کیا گاڑیاں، کیا بنگلے. اللہ ہمارے نہیں دیتا، دیکھو صاحب غریبان صاحب بڑا بے انصافی کرتا ہے، پانی دیا کیا بھی نہیں دی، اتنی بلڈنگ بنائیں گے ہمارا کب ملتی ہے. ایسی جو ہے آدمی آج جو کرتا ہے. اس زمانے میں بھی لوگ تھے. قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا، دنیا کو چاہنے والے طالبین دنیا نے کہا ہاں کتنا اچھا ہوتا کہ ہمیں بھی یہ دولت ملتی. وہ لوگ اسی کو سب کچھ سمجھتے تھے. قارون جیسی دولت ہمیں بھی مل جاتی. آج بھی لوگ کہتے ہیں انہ لذو حظ عظیم، کہنے لگے یہ تو بڑا خوش قسمت آدمی ہے، کیا قسمت صاحب ان کے بچوں کے بابا ماں کیا کما رہے، کیا بلڈنگ بنائے، کیا گاڑیاں ہیں، کیا بنگلے. آج بھی لوگ ایسے ہی قارون سے بھی کہنے لگے دیکھ کر وہ بابا ماں کیا خوش قسمت آدمی ہے، کیا نصیبے والا آدمی ہے. اس وقت بھی اللہ کے نیک بندے علم والے تھے جو دین کا علم رکھنے والے تھے. انہوں نے کہا وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. تمہیں کیا ہو گیا، ناس ہو جائے تمہارا، یہ تو دنیا کی دولت ہے، کوئی دن کی 4 دن کی چاندنی ہے جو چمکتی، جو چمک دمک نظر آ رہی، 4 دن کی، کچھ دن کی ختم ہونے والی ہے. تمہیں کیا ہو گیا ہے، اللہ نے تمہیں جو ایمان دیا ہے اور اللہ نے جو آخرت کی کمانے کا موقع دیا ہے، ثواب کمانے کا موقع دیا ہے، بدر جہاں بہتر ہے، کروڑ درجے اس دولت سے بہتر ہے. آج رہی کل ختم ہو جائے گی. میں نے کہا 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات ہے. جمعہ میں بھی بات آئی کہ خبر تک لے جانے والی چیز نہیں ہے، آج ہے کل ختم ہو جائے گی.
اس وقت لوگوں نے کہا اللہ کا ثواب اس شخص کے لیے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے، اعمال صالحہ کرنا، نیک عمل۔ قرآن ہدایت کی کتاب ہے اور اعمال پر ابھارنے کی کتاب ہے، اسی لیے جگہ جگہ قرآن تقویٰ، نیک عمل اس کی تعلیم دیتا ہے۔ دولت جن کو دی گئی، دولت بری چیز نہیں ہے، مالداری بری چیز نہیں ہے۔ مالداری بری چیز ہوتی تو نہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو دی جاتی، نہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو دی جاتی، اور نہ دوسرے بڑے صحابہ حضرت عثمان غنی کو دی جاتی۔ مال کا غلط استعمال غلط ہے، مال کے فتنے میں مبتلا ہو جانا غلط ہے۔ حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے مال جیب میں رکھنا جائز، کسی اچھے ارادے سے تجوری میں رکھنا جائز، ہاتھ میں رکھنا جائز، مگر دل میں رکھنا ناجائز۔ مال کا غلام بن جانا، مال ہی کو سب کچھ سمجھ جانا، اسی کے پیچھے لگا رہنا، آخرت کو بھول جانا، یہ تباہی ہے۔ خالی مال دولت تباہی نہیں، بہت سارے غریب لوگ دین سے دور رہتے ہیں، صرف مالداروں کو کوسنا ہی نہیں، بہت سارے مالدار دیندار ہوتے ہیں، بہت سارے غریب بے دین ہوتے ہیں۔ بنیاد دینداری اور تقویٰ پرہیزگاری ہے۔ اگر مال بری چیز ہوتی تو زکوٰۃ کا حکم ہی نہیں دیتا اللہ تعالیٰ۔ جب زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو اچھی بات ہے، اور غریبوں پر خرچ کرتے ہیں تو اچھی بات ہے۔ معلوم ہوا مال بری چیز نہیں ہے، مال کو ہی خدا بنا لینا، مال کے پیچھے ہی لگ جانا، حلال و حرام کی تمیز نہ کرنا، یہ بری چیز ہے۔ حلال طریقے سے آنے والا مال اچھی چیز ہے، اللہ کی نعمت ہے، صحیح استعمال کرنا چاہیے۔ علم والوں نے اس وقت قارون کی قوم سے کہا جو لوگ اس کو دیکھ کر رال ٹپکا رہے تھے، یعنی کہ آس کر رہے تھے، تم کیسے بیوقوف لوگ ہو، اس سے بڑی چیز تو اللہ کا ثواب ہے جو اللہ نے تمہیں نیک اعمال کی توفیق دی ہے، ایمان دیا ہے، نیک عمل کرنے کا موقع دیا ہے، اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے تسلی دی تھی قرآن میں، جب مکہ کے کافروں کی حالت، ان کی سرداری، ان کی مالداری کو دیکھ کر صحابہ کرام کی حالت جب حضور پر بہت کرام گزری، دل میں حسرت آئی کہ میرے ساتھی تو کتنے کمزور ہیں۔ صرف مال کی حرص میں نہیں آئی تھی، صحابہ کی حالت پر رحم آیا۔ اللہ نے کہا تھا وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ۔ فرمایا نبی جی آپ ان کافروں کی مال و دولت، ان کی بیویاں، ان کی سرداری، چمک دمک پر للچاتی ہوئی نظروں سے نہ دیکھیے، آخرت کا ثواب، آخرت کا مقام، اور آپ کو ہم نے جو دولت دی ہے علم کی، ایمان کی، اور جو مقام ہم نے آپ کو دیا ہے وہ بہت بڑا ہے۔ یہ معمولی چیز 4 دن کی آ جائے گی، کل ختم ہو جائے گی، یہ کوئی فضیلت کی چیز نہیں ہے۔ جو مقام ہم نے آپ کو علم دیا ہے، صحیح علم دیا ہے، ایمان دیا ہے، نیک عمل کی توفیق دی ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ لہٰذا میرے بھائیوں، اگر ہمیں ایمان ملا، نیک عمل کی توفیق ملی، پھر اگر اور اللہ کا علم ملا، پھر اگر دولت کم بھی ملی، کوئی گھبرانے کی بات نہیں۔ آخرت میں کام آنے والی چیز، اللہ نے رزق بھی تقسیم کیا، کسی کو زیادہ دیا، کسی کو کم دیا۔ دل کا وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا۔ تو کسی دھن دولت والے بے دین آدمی کو دیکھ کر غریب ایمان والے کو کبھی بھی پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اس کو اللہ نے دین کی توفیق نہیں دی، ہمیں اللہ نے دین کی توفیق دی، مسجد تک بلایا، ذکر کرنے کی توفیق دی، حلال و حرام کی تمیز سکھائی، بہت بڑی اللہ کی نعمت۔ پھر سب سے بڑی چیز دین کا علم اگر کسی کو مل گیا، ایمان مل گیا، تو بہت بڑی اللہ کی دولت ہے۔ فرمایا وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ، یہ بات دل میں نہیں بیٹھتی ہے مگر صبر کرنے والوں کی، یعنی اللہ خود فرمانے یہ بات ہر ایک کو سمجھ میں نہیں آتی، خالی دنیا 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 کے پیچھے آدمی جاتا ہے۔ یہ بات انہیں کی سمجھ میں آتی ہے جو حالات کو سہنے والے ہیں اور آخرت پر یقین رکھنے والے ہیں۔ صبر کہتے ہیں انسان پر جو حالت آئے اس حالت میں اللہ کا کیا حکم ہے اس کو جان کر عمل کرنا۔
چاہے گھر میں غریبی آ جائے، غم آ جائے، کوئی مر جائے، کوئی بیمار ہو جائے، بزنس میں لاس ہو جائے، کوئی جھگڑا ہو جائے، کوئی فساد ہو جائے، حالات آ جائے اپنوں کی طرف سے یا غیروں کی طرف، صبر کا مطلب خالی برداشت کرنا نہیں ہے. صبر کے معنی اس خراب حالت میں ہمارے لیے شریعت کی طرف سے کیا حکم ہے وہ عمل کرنا ہی صبر ہے. کسی کا انتقال ہو گیا تو کیا کرنا ہے وہ صبر. میاں بیوی میں جھگڑا ہو گیا تو شریعت کے کیا حکم وہ صبر. بھائی بھائی میں کوئی معاملہ پیش آیا اس وقت شریعت کے کیا حکم یہ صبر. حالات ہو گئے، فسادات ہو گئے، اس وقت ہمیں کیا کرنا ہے یہ صبر. اسی لیے فرمایا تو یعنی حالات ہر طرح کے آتے رہتے ہیں. جو حالات میں اللہ کو یاد رکھے گا، تقوی اختیار کرے گا، صبر کرے گا، وہ ہمیشہ کامیاب ہو جائے. قرآن میں بنیادی طور پر اللہ نے دو باتیں کہیں غور سے سنا ہے، ایک تقوی، ایک صبر. تقوی ہمیشہ اختیار کرنا ہے، دوسرا صبر کرنا ہے. صبر کا مطلب ہے کس موقع پر شریعت کا کیا حکم ہے یہ صبر ہے. تقوی کیا ہے کہ آسان لفظوں میں حرام سے بچ جانا، اللہ کے گناہوں سے بچ گئے، بس یہ تقوی ہے. بہرحال یہ فرمایا فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنتَصِرِينَ. پھر دھسا دیا ہم نے اس کو اور اس کے گھر کو زمین میں، اور پھر نہ ہوئی اس کی کوئی جماعت جو مدد کرتی اس کی اللہ کے سوا، اور نہ وہ خود مدد لا سکا. اور پھر صبح کو کہنے لگے جو کل شام آرزو کرتے تھے اس کا سا درجہ، ہائے خرابی یہ تو اللہ کھول دیتا ہے روزی جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، اور جس کو چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. اگر احسان نہ ہوتا ہم پر اللہ کا تو ہم کو بھی دھسا دیتا. ہائے خرابی یہ تو چھٹکارا نہیں پاتے ممکن. یعنی انہوں نے یعنی یہ بتا دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قارون کو زمین میں دھسا دیا، ہلاک کر دیا. اور اس کے بعد جو ایمان والے جنہوں نے دیکھ کر آس کی تھی کہ بھئی ہمیں بھی ایسی دولت مل جاتی، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب قارون کا حشر انہوں نے دیکھ لیا، زمین میں دھس گیا، اس کا خزانہ بھی دھس گیا. اب ان کی عقل جو ہے ہوش میں آئی، اور یہ ہوش میں آئے اور ان کے ہوش ٹھکانے لگے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ 4 دن کی دولت ہمیشہ باقی نہیں رکھتے ہیں، بلکہ وقتی زندگی ہے آج ان کے ہاتھ میں ہے، تو کل اللہ تبارک و تعالیٰ ختم کر دیتے ہیں. یہ صبح کو کہنے لگے اچھا ہوا اللہ کا ہم پر احسان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچا لیا، ورنہ ہم بھی آرزو کیے تھے کہ یہ دولت ہمیں مل جاتی. اللہ کا بڑا احسان ہے کہ ہم نے قارون جیسا حشر ہمارا نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچا لیا اور اس برائی سے ہم محفوظ ہو گئے. پھر کہنے لگے بس جی ہماری سمجھ میں تو بات آ گئی کہ کافر لوگ، انکار کرنے والے، تکبر کرنے والے کبھی کامیاب نہیں ہوتے. اسی لیے اللہ نے واقعہ ہمارے سامنے بیان کیا ہے تاکہ ہم سمجھ جائیں کہ 4 دن کی جو دنیا میں ہمیشہ بھی رہتی ہے، جن کو دولت مل جائے ان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور مال کا جو حق ہے اس کو ادا کرنا چاہیے. جن کو دولت نہ ملے انہیں صبر کرنا چاہیے، تقوی کی زندگی اختیار کرنی چاہیے. اس قرآن سے پیغام مل رہا ہے دنیا کے پیچھے پڑ پڑ کے خدا کو بھول جانا اور تکبر پیدا کر لینا، یہ انسان کو آخر ایک نہ ایک دن غارت کر دیتا ہے، تباہ و برباد کر دیتا ہے. تقوی اور صبر کے ساتھ رہنا ایمان والے کو بچا دیتا ہے. یہ قارون کے اس واقعے سے ہمیں پہلا سبق یہ ملا، دولت بھی اللہ کی نعمت ہے، اور دولت پر تکبر کر کے اللہ کا نافرمان بن جانا دنیا میں بھی ناکامی کا ذریعہ ہے، آخرت میں بھی ناکامی کا ذریعہ. اللہ کے نیک بندے پر الزام لگانا اتنا سخت گناہ ہے کہ اللہ اس کو تباہ کر دیتے ہیں. اس نے حضرت موسیٰ پر الزام لگایا، زمین میں دھسا دیا. پھر دیکھیے دنیا والوں کی دولت دیکھ کر ایمان والوں کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، لالچ میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے. ہمیں بھی ایسی دولت ملتی تو کتنا اچھا ہوتا. اس کے بجائے تقوی کی زندگی اختیار کرنا چاہیے، حالات پر صبر کرنا چاہیے. ہاں ہمیں بھی دولت مل جائے، یہ آرزو کوئی رکھتا ہے ماشاءاللہ اس کو دولت ملی
وہ کیسے اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے، ہمیں بھی دولت مل جاتی اور ہم بھی خرچ کرتے تو اچھا۔ یہ آرزو کرنے کی اجازت ہے، یہ جائز ہے، حدیث میں بھی اس کا ذکر آیا ہے، یہ برا نہیں ہے۔ خالی دنیا دار کی دنیا داری کو دیکھ کر آرزو کرنا، واہ کیا دولت ملی صاحب، ہمیں بھی مل رہا ہے، واہ ہمیں بھی رہتے کب رہتے کہ میں کب نہیں، چلو خالی غریبی میں اللہ رکھا، دیکھتے کہ نہیں دیکھتے کہ نعوذ باللہ، ایسی آرزو کرنا یہ بہت خراب چیز ہے۔ اللہ نے فرمایا اللہ کا ثواب، ایمان، نیک عمل، علم دین، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل